بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں۔ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:02 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ مہینہ صبر سے کھاتا ہے، ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا۔ ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ اور سنو، صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص امراء، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا، ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے،
وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، غرباء تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور امراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، یہ افطاری گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا۔ من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا یا ایک کھجور سے کھلوا دیا یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ اوسطہ وہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو، وہ 2 خصلتیں، 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو۔ فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، وتستغفرونہ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔